اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ پڑھ لیا تھا اپنا ان اللہ قوی لا یغلب شیئا والکوكب ضعیف. اچھا ہم اسی لیسن پہ تھے, من ربی پہ تھے ہم, ٹھیک ہے نا. ولما غابت الشمس في الليل قال ابراہیم لا هذا ليس بربي ان الله حي لا يموت ان الله باق لا يغيب ان الله قوي لا يغلبه شيء. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم الصفحہ رقم 14 پیج نمبر ہم جو ہے وہ پیج نمبر 14 سے ہم پڑھیں گے. اچھا یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ہی لوگ پڑھیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ کیونکہ میری بات ہے میں تو خیر پڑھتا رہوں گا, لیکن یہ کہ آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کا جو ہے پھر وہ امپیکٹ الگ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم عمران بھائی سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے عمران بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکوکب ضعیف یغلبہ الصبح, اور جو ستارے ہیں وہ کمزور ہیں اور صبح ان پر غالب ہو جاتی ہے. ویری گڈ. والقمر ضعیف تغلبہ الشمس, اور جو چاند ہے وہ کمزور ہے اور سورج اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. والشمس ضعیفۃ, اور جو سورج ہے وہ کمزور ہے. یغلبہ اللیل ویغلبہ الغیم, اور جو وہ رات اس کے اوپر غالب ہو جاتی ہے. الغیم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں غیمن کہتے ہیں بادل کو, بادل, ٹھیک ہے نا. غیوم اس کی جمع ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہاں پہ دیکھیں قمرو کے ساتھ ضعیفن, آپ دیکھیں یہ سکھانے کے اعتبار سے اگر آپ شروع سے پڑھے دیکھیں والکوکب ضعیفن, ٹھیک ہے, اور ستارہ جو ہے وہ ضعیف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میسکولن کا فارم یغلبہ الصبح, اس کا مطلب ہے یا لگائیے انہوں نے غلبہ یغلبو, تو یغلبہ غالب ہوتا ہے اس پر کیا, الصبح, صبح غالب ہو جاتی ہے. تو صبح اس میں عربی میں مذکر ہو گئی. والقمر ضعیف, قمر بھی مذکر ہے تو ضعیف آ گیا اس کے ساتھ. اب دیکھیں تغلبہ الشمس, اب شمس جو ہے اس کا مطلب مؤنث ہے بالکل. اس طریقے سے دیکھیں والشمس, اب شمس میں انہوں نے لکھا ہے تو لکھا ہے ضعیفتن لکھا ہے انہوں نے, دیکھیں ہے نا. اور ہاں شمس جو ہے کیونکہ فیمیل ہے اس لیے ضعیفتن آئے گا. یغلبہ اللیل, اب یغلبہ آ گیا ہے نا, کیونکہ یغلبہ اینڈ ہا از ریفرنگ ٹو شمس, ٹھیک ہے نا. والشمس ضعیفۃ یغلبها اللیل, یغلبها اللیل, اس کے اوپر غالب آتی ہے رات. اور ویغلبها, اور اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے الغیم, یعنی کہ چھا جانا, غالب آ جانا, یہ ہے غلب یغلب, اس کے اوپر بادل چھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. آگے بڑھیے. الغیم, یہ بادل بھی جو ہے ضعیفن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کس کا بیٹا؟ ضعیفن کا مطلب ضعیفن ویک, کمزور. ضعیفن یہ جو الغیم آیا ہے بادل, تو یہ بھی مؤنث میں ہے. وَيَغْلِبُهَا, نہیں دیکھیں الغیم ہے یہ کیا ولد ہے. دیکھیں پہلے جو تھا نا وہ تھا رات کے لیے, ہاں. اب یہ شمس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ شمس یغلبو, اس کے اوپر غالب آتی ہے ہا, تو یہ ہا از ریفرنگ ٹو شمس, اسی لیے یغلبو ہا از ریفرنگ ٹو شمس, ٹھیک ہے نا. ہاں پہلے جو ہو آیا ہے نا تو وہ دونوں دیکھیں کوکب اور قمر کے اوپر ہو آیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہا از ایکچولی ریفرنگ ٹو شمس وچ از فیمینن, اسی لیے یہ ہا لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے جی, ٹھیک ہے. ولا ینصرونی, ولا ینصرون الکوکب, کہ اور یہ ستارے میری مدد نہیں کرتے, نہیں کر سکتے, لأنہ ضعیف, کیونکہ یہ کمزور ہے. وہ یہ نہیں, یہ ہے, ہاں ہو ہے نا, کیونکہ وہ کمزور ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کمزور ہے. ولا ینصرون القمر, اور یہ جو چاند ہے میری مدد نہیں کر سکتا. لأنہ ضعیف,
کیونکہ وہ کمزور ہے. ولا تنصرونی شمس، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا. لأنہا ضعیفتن، کیونکہ وہ کمزور ہے. وینصرونی اللہ، اور میری مدد کرتا ہے اللہ. دیکھیں وینصرونی اللہ، وینصرونی اللہ، اور ہم ینصرونی اللہ، لأن اللہ حی لا یموت، ٹھیک ہے. اور کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے. نہیں دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں آئے گا. لأن، بیکاز، اوکے، بیکاز، لأن کا ایک ورڈ ہے نا، لأن بیکاز. لأن اللہ، بیکاز، کیونکہ اللہ حی زندگی دیتا ہے، زندہ ہے، لا یموت، اور اس کو کبھی موت نہیں آتی. وباقٍ لا یغیب، وہ باقی رہنے والا ہے اور اس پہ کوئی چیز غالب نہیں ہو سکتی. دوبارہ پڑھیے. وباقٍ لا یغیب، غاب یغیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا غالب ہو جانا. نہیں وہ تو غلب یغلب ہے نا. غائب ہو جانا. جی. وباقٍ ہمیشہ رہنے والا ہے، لا یغیب، اور کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا ہے، غائب بالکل، نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ جی بالکل. آگے وقوی لا یغلبہ شیء، وہ طاقتور ہے اور کوئی چیز بھی اس کے اوپر غالب نہیں ہو سکتی. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ، احسنتا. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دیں. ٹھیک ہے، اور میں امید یہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیٹس سی کون ہے ہمارے ساتھ. بس سر بہت سارے لوگ ہیں، تو آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز ضرور پوچھ لیں، ورنہ ہم یہ کہ آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو کنفیوژن نہیں ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ربی اللہ. ٹھیک ہے جی، علینا آپ کی باری ہے. وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ. ٹھیک ہے. عرف یعرف، ورب آ گیا. عرف یعرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو نو. عرف یعرف جاننا، ٹو نو. ٹھیک ہے، عرف یعرف ٹو نو، جاننا. سنو، اب کیا مطلب ہوگا؟ ان کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، بے شک. دیکھو ان کا انا، لیکن لیت لعل، اس میں انا ہے. انا کا مطلب میں نے لکھوایا تھا دیٹ، کہ. تو وعرف ابراہیم کا مطلب کیا ہوگا؟ ابراہیم نو. ابراہیم نیو، گاٹ ٹو نیو، مطلب گاٹ ٹو نو. ابراہیم سمجھ، عرف پاس، اوکے. ہاں پاس ہے نا. تو ابراہیم سمجھ گئے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے ان اللہ ابراہیم ربہ، knew that Allah is his God رب، or کہ Rabb. اللہ تعالیٰ ان کے رب ہیں. ٹھیک ہے آگے. لأن اللہ وحی لا يموت. ترجمہ کرو جلدی سے. لأن اللہ، لأن کا مطلب کیا تھا؟ لأن کا مطلب تھا بیکاز. جب تک آپ ڈھونڈو گی ہم آگے پہنچ جائیں گے. جی. لأن اللہ، بیکاز اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ. وحی لا يموت. حیون، ڈبل ہے. وحی لا يموت. اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آتی. نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مرتے نہیں ہیں. وأن اللہ، آگے پڑھو. وأن اللہ باق لا یغیب. اور اللہ تعالیٰ مطلب باقی ہیں اور کبھی اوجھل نہیں ہوں گے. نہیں ہوتے، غائب نہیں ہوتے. ہاں، یا ہو سکتے، دونوں ہو سکتا ہے. ہاں آگے. وأن اللہ، وأن اللہ قوی لا یغلبہ شیء. اور تعالیٰ طاقتور ہے، لا یغلبہ، لا یغلبہ شیء، اور کسی بھی چیز اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی. ویری گڈ. اس آگے. پر غالب نہیں آ سکتی.
وعرف ابراہیم ان اللہ رب الکوكب. یہ آپ نے فائدہ، ابرا- یہ آپ نے حافظہ ہونے کا فائدہ دیکھا کہ آپ عربی کیسے پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ حافظہ ہونے کا جی. فائدہ ہوتا ہے. جی پڑھیے. وعرف وعرف ابراہیم ان اللہ رب الکوكب. اور ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ. ہاں ہاں پلیز. وعرف ابراہیم پتہ تھا. نہیں، عرف یعرف ٹو نو. تو نیو. تو عرف ابراہیم، ہاں ابراہیم جانتے knew، تھے. جانتے تھے. وعرف ابراہیم، ابراہیم knew that اللہ تعالیٰ is the ابراہیم علیہ God. السلام پہچان گئے. دیکھو یہاں پہ ہم کہیں گے ٹو نو، ٹو ریکگنائز، دونوں مطلب ہوگا نا. اور ابراہیم علیہ السلام جان گئے، پہچان گئے. ہی کیم ٹو ریئلائز. یہ سب عرفہ کے میننگ آئیں گے یہاں پر. وعرف ابراہیم، اور جان گئے ابراہیم علیہ السلام، ان اللہ رب الکوکب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے. کس کے؟ کوكب کے لیے تھا. کوکب. آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. رب الکوکبی، اس کا کوکب یعنی سٹارز، سٹار، ستاروں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ رب الکوکبی. پڑھو دوبارہ پڑھو. وعرف وعرف ابراہیم ان اللہ رب الکوكب. Ibrahim knew that Allah is the God of stars. گاڈ از ناٹ دا وَأَنَّ رائٹ ورڈ. اللَّهَ رب رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ٹھیک ہے نا. تو گاڈ، ہاں گاڈ ترجمہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سسٹینر کہہ لو. وَأَنَّ اللَّهَ رب القمر, and Allah is the sustainer of moon. وَأَنَّ اللَّهَ رب الشمس, and Allah is the sustainer of sun. وَأَنَّ اللَّهَ رب العالمین, and Allah is the sustainer of عالم کہتے ہیں مطلب the world or the whole. دیکھو عالم از ورلڈ، عالمین ورلڈز، سارے جہانوں کے، ہاں تمام دنیا دنیاؤں کے. جہاں. نہیں دیکھو تمام دنیا، اس کا مطلب ہے دیر آر لاٹ آف ورلڈز ادر دین ادر ورلڈ. ہماری دنیا کے علاوہ اور بہت ساری دنیا ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، سب کے پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. وَهَدَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا. جی. ہدا کا مطلب، ہدا کا مطلب ہے ہدا یہدی، رہنمائی کرنا، ہدایت دینا. تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو. وَهَدَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی. وَجَعَلَهُ نَبِيًّا وَخَلِيلًا. جعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا. اور بنایا ان کو، وجعلہ، بنایا ان کو نبیوں میں سے، نبیًا، ہاں نبیوں میں سے نہیں، نبی بنایا. اور وہ نبی خلیلاً، بنایا اور دوست، اور دوست بنایا. خلیلاً دوست ہو گیا. ٹھیک ہے آگے پڑھو. وَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَدْعُوَ قَوْمَهُ وَيَمْنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ امر کا مطلب امر یأمر. امر یأمر کا مطلب ہوتا ہے ٹو آرڈر. امر یأمر حکم دینا، اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاں ابراہیم کو. ٹھیک ہے. ان یدعو، ان یدعو، یدعو دعوت، یدعو بالکل بلانا، دعوت دینا، بلانا، کہ وہ دعوت دیں، بلائیں قومہ، اپنی قوم کو. ہاں. وَيَمْنَعُهُمْ، منع یمنع، اور منع کرے، من عبادی الاسلام، من عبادت الاسنام، بتوں کی پوجا، من عبادت الاسلام، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کریں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے، اور ساری ووکیبلری یاد کریں. یہ آپ نے صرف ریڈنگ کی ہے، ٹھیک ہے جی. ساری یہ یدعو کا کیا تھا پہلا؟ بعدوں میں کالج کھل گئے تو اس لیے نا مجھے ٹائم نہیں ملتا. اچھا چلو کوئی بات نہیں. دعا یدعو، دیکھیں دعا یدعو، دعا بلانا، مطلب اس نے دعا، اس نے بلایا، یدعو وہ بلاتا ہے. تو این یدعو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بلائے اپنی قوم کو. این یدعو، کہ ان کو بلائے ان کو. اچھا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فعل مضارع پر فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ مثال کے طور پہ ہے ینصرو، یہ ینصرا کب ہوگا؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، ذہن میں لے کر آئے.
الفعل المضارع المنصوب. جی انبر وقار آپ بتائیے گا, ہم نے پڑھا تھا. سر مجھے تو نہیں یاد. ٹھیک ہے دیکھیں, ایک ہوتا ہے نا فعل المضارع, چلیں یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آج, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے ایک دو لیسنس پڑھے ہیں پورے, اور اس کو آپ لوگوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو بار بار پڑھیں. میں تھوڑی سی ذرا آپ لوگوں کو گرامر سمجھا دیتا ہوں, ہلکی پھلکی سی, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو وہ ریکال بھی ہو جائے گی, اچھا ہے, لیکن یہ کہ وہ ہے بہت ضروری. دیر آر ٹو تھنگس. آپ لوگوں نے فعل المضارع پڑھا تھا اور فعل المضارع کی کائنڈس پڑھی تھی. آپ لوگ ذرا مجھے فعل المضارع کی کائنڈس کا ذرا تھوڑا سا ایک ریویو کروائیے, تاکہ مجھے یہ پتہ لگے کہ آپ لوگ جو ہے وہ, اچھا ایک منٹ یہاں پر ہے نا, ہم تو یہ مرفوع منصوب, ٹھیک ہے جی. قصص النبیین اور الماضی مضارع امر نہیں جی. وضع یضع, عاد یعود, ٹھیک ہے. ایو مطلب ہو گیا وچ. ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. سر آپ نے بتایا تھا یہ جو 4 لیٹرز ہیں, ان, لن, کی, اذن, کئی تو منصوب فارم آتی. کئی جی, کئی اور تو اذن. منصوب فارم آتی الحمدللہ, ہے. اس کا مطلب آپ نے پاس لکھا ہوا ہے نا. سر نوٹس میں ہے, ہاں جی, میرے ذہن میں نہیں الحمدللہ, آ رہا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, الحمدللہ آپ کے پاس نوٹس میں ہے, بہت اچھا ہے, دیکھیں نا. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو وہ لکھوایا تھا الفعل المضارع المجزوم, کہ فعل مضارع پہ جزم بھی آتا ہے. میں آپ لوگوں کو دوبارہ پہ ایک وہ تھا, نہیں لکھا ہوا. اچھا دیکھیں ان, ایک منٹ, وہ 4 حروف کہ جن کی وجہ سے فعل مضارع پہ زبر آتا ہے اینڈ میں, وہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان, الف نون زبر ان, اس کا مطلب ہے دیٹ, وہی کہ جسے آپ کہتے ہیں. اور نمبر 2 ہے لن, لام نون, اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں, جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نیور, ٹھیک ہے. اور کئی, تاکہ, سو دیٹ, کاف یا زبر کئی, کئی کا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ. اور اذن, الف, زال اور نون, اذن, الف زیر ای ہو گیا, زال زبر زا ہو گیا, اور نون کے اوپر ساکن آ گیا, اذن. ان, لن, کئی, اذن, اذن کا مطلب ہوتا ہے سو دین, تو پھر, ٹھیک ہے, تو پھر. تو یہ چاروں ہوتے ہیں, آپ ان میں سے کوئی بھی لگائیں گے. مثال کے طور پہ ہے ینصرو, ورڈ از ینصرو, نارمل جو ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آ گیا پیش, ینصرو, ٹھیک ہے, اس پہ بھی پیش ہے, اس اور اس کے اوپر بھی پیش ہے, ینصرو. اب آپ نے ان چاروں میں سے کوئی بھی ایک لگا دیا, تو ابھی کیا بن جائے گا؟ ان لگا دیا آپ نے, ان, تو اس کے اوپر تو ساکن ہے ویسے بھی, ٹھیک ہے نا. اور آگے اب کیا ہے؟ ینصرو, اب وہ ینصرو نہیں رہے گا, اب وہ بن جائے گا این ینصرا, سوری, اب آ جائے گا صاد اور رو, رو کے اوپر زبر آ جائے گا. صاد تو ویسے ہی رہے گا پیش کے ساتھ, این ینصرا, اب یہ زبر آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, این ینصرا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جہاں جہاں نون ہے وہ سارے نون گر جاتے ہیں. اصل میں وہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں, آپ لوگ ذرا غور سے سنیں. ینصرو, ینصرانی, ینصرونا, دیکھیں ینصرانی بھی نون پہ ایڈ ہو رہا ہے, ینصرونا بھی نون پہ ایڈ ہو رہا ہے. پھر ہے تنصرو, تنصرانی, ینصرنا. اس کے بعد ہے تنصرو, تنصرانی, تنصرونا, تنصرینا, تنصرانی, تنصرنا, انصرو, ننصرو. اس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا, ینصرنا اور تنصرنا, فیمنن پلورل کے ساتھ جو نون ہوتا ہے وہ گرتا نہیں ہے. دیٹ از دا سائن آف فیمنن جینڈر, اس لیے تو فیمنن پلورل والا جو نون ہے وہ تو نہیں گرے گا, باقی جتنے نون ہیں سب گر جائیں گے آفٹر دا ایڈیشن آف دیز, ون آف دیز 4 ورڈس. ورڈس کہنے ہیں, لیٹرز کہنے ہیں, ان چاروں کے ایڈیشن سے ہوگا یہ کہ سارے نون گر جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ این ینصرانی نہیں ہوتا, بلکہ این ینصرا,
اور این سرونا نہیں ہوگا, این سرو, ان تنصرا, ان تنصرا, ان ینصرنا, ان تنصرا, ان تنصرا, ان تنصرو, ان تنصری, ان تنصرا, ان تنصرنا, ان انصرا, ان ننصرا, یہ کیفیت بن جاتی ہے. اور یہی لن ہے. اب لن ینصرا, وہ ہرگز مدد نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا ولن, یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے نا ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى, نہ یہ یہودی کبھی راضی ہوں گے آپ سے, نہ ہی نصارہ راضی ہوں گے, حتی تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ انہی کی ملت کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے منافقوں کے لیے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں اور یا نہ کریں. ان تستغفر لهم, اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں 70 مرة, 70 مرتبہ, فلن یغفر اللہ لهم, فلن یغفر, تو ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ لام نون زبر لن جو آتا ہے نا, یہ شدت کے ساتھ نفی کرنے کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کو بتایا چلا, اچھا آپ لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے, تو اسی لیے دیکھیں کیا ہے یہ این یدعو لکھا ہوا تھا وہاں پہ, دیکھیں این یدعو اصل میں یہ ہے, تو این یدعو قومہ, کہ آپ بلائیں اپنی قوم کو, وَيَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ, اور آپ منع کریں ان کو عبادت الاصنام یعنی کہ بتوں کی پوجا سے, ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے ایک بات پوچھنی ہے, جی جی جی, تنصرانی جو ہے وہ تنصرا میں کنورٹ ہو جائے گا جب کوئی بھی, جہاں جہاں نون ہے نا سارے نون گر جائیں گے. صحیح, تو صرف فیمنن پلورل اور فیمنن تھرڈ پرسن پلورل اور فیمنن سیکنڈ پرسن پلورل کا جو نون ہوتا ہے, فیمنن پلورل کا جو نون ہوتا ہے نا وہ نہیں گرے گا بس, فیمنن کے نون نہیں گریں گے. صحیح, نہیں فیمنن کا نون تو نہیں گرے گا. جیسے ہم ہما اور ہم کے لیے ہم جو ہے ینصرا اور ینصرو استعمال کریں گے, ہاں لیکن ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ورڈ ہو, انہیں کہتے ہیں, مطلب ان چاروں میں سے کوئی بھی ورڈ ہوگا تب, ہاں تب ورنہ نہیں. اور ہننا جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا. کیا چیز؟ ہننا پہ ہم ینصرنا بولتے ہیں نا, ہننا ینصرنا, تو ہننا ایسے رہے گا, این ینصرنا اور ان تنصرنا, وہ نون نہیں گرنے والے. صحیح. اور جب سیکنڈ اس میں آتے ہیں, لائک پہلے ہم نے تھرڈ پرسن کی بات کی تھی, سیکنڈ پرسن میں انتما کے ساتھ ہم تنصرانی یوز کرتے ہیں, تو وہ تنصرا ہو جائے گا, اور تنصرونا جو ہے وہ تنصرو. جی بالکل. انا نحن وہ ایسے ہی رہے گا, انا نحنو وہ بھی آخر میں چینج سے, ہوگا. ہاں, ان انصرا اور ان ننصرا, صحیح ہے, ٹھیک ہے بھیا کم. اچھا اب ہے دعوت ابراہیم. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. ٹائم تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ. اب باری کس کی ہے؟ اب فریحہ بشیر کی باری ہے. ہاں فریحہ آپ پڑھیں گی انشاءاللہ دعوت ابراہیم. دعوت ابراہیم, invitation of Ibrahim. وَدَعَا إِبْرَاهِيمُ قَوْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. Ibrahim invited his people towards Allah. وَمَنَعَهُمْ مِنْ, he prevented them from the worship of idols. ٹھیک ہے. قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. Ibrahim said to his people, what do you worship? قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا. They said, we worship idols. قَالَ إِبْرَاهِيمُ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. Ibrahim said, do you hear یسمعون, do they hear you? ہاں نہیں, Is when you ask, when you invite, when you call them, when you call them. call invite دونوں مطلب ہے. استدعون جب تم بلاتے ہو تو سنتے ہیں تمہاری. هل يسمعونكم, کیا تمہاری سنتے ہیں وہ؟ استدعون جب تم بلاتے ہو ان کو. او ينفعونكم, او
أو يضرون, and do they benefit you when or or do they harm you, or do they harm them? نہیں Oh, او ینفعونکم اور they benefit you اور او یضرون اور they harm or they harm. کیا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ایک میں تمہیں ہے اور ایک میں تمہیں نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کم جو ہے نا ایک میں ہے اور ایک میں نہیں ہے, تو جہاں کم ہے تو وہ تمہیں آ گیا, تو اس کے بعد یضرون میں کم کی ضرورت ختم ہو گئی, ورنہ کیا تھا او ینفعونکم او یضرونکم, تو ایک دفعہ کم استعمال ہو گیا نا. آپ دونوں جملوں میں دیکھیں هل یسمعونکم اذ تدعونکم او ینفعونکم او یضرونکم, تو یہ قرآن مجید یہ کلام کے خلاف ہے. ایک مرتبہ جب تمہیں بول دیا نا تو وہ دونوں کو کور کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو او ینفعونکم او یضرون, تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں, وہ اس طرح. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. They said no, but we found our fathers do like that. كذلك يفعلون, اس طرح کرتے ہوئے. كذلك اسی طرح, اصل میں جو لائک وائز ہم کہہ سکتے ہیں انگلش میں نا, تو كذلك کا ترجمہ ہے نا اسی طرح, كذلك يفعلون اسی طرح کرتے تھے وہ, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح ہے. قال ابراہیم فأنا لا أعبد هذه الأصنام. Ibrahim said, I do not worship these idols. بل أنا عدو لهذه الأصنام. But I am an enemy to these idols. احسنتی ما شاء الله. أنا أعبد رب العالمين. I worship the Lord of the worlds. احسنتی ما شاء الله. الذي خلقني فهو يهدين. The one who created me and he guides me. Guided me, نعم احسنتی. Guided me. بلکہ نہیں زیادہ بہتر ہے guides me فهو يهدين, بالکل. والذي هو يطعمني ويسقيني. And the one who gives me to eat and feeds me, اصل میں ہاں مجھے کھلاتا ہے اور مجھے feeds me and اچھا ہاں اچھا ہوا, اچھا یہ ورب آ گیا, اچھا ہوا, بالکل بالکل. اچھا دیکھیں یہ اچھا ہوا یہ ورب آ گیا. بہت معذرت ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ لوگوں کو ایک کانسیپٹ پڑھاؤں, اٹ از امپورٹنٹ. یطعمونی آیا نا, اب یطعمونی تو طعام نہیں ہے, یہ ہے اطعم یطعم. تو وہ جو ایکسٹرا وربز ہوتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ابھی اس کا انٹرو دے دوں جی, لیکن آپ لوگ اگر کہیں گے تو میں کرتا ہوں ایسے, بتائیں. ہم چلے ہاں بھائی ایکسٹرا انٹروڈکشن دوں بھائی, بالکل سر ہم نوٹس میں لکھ لیں گے, ایٹ لیسٹ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا آپ اس کو سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک تو یہ تھے کہ ثلاثی مجرد کے نا ابواب تھے. ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں نا, میں نے آپ کو لکھوائے تھے نا 6 doors of Arabic verbs. یہ بتائیے 6 doors of Arabic verbs کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے تمہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. اور کس کو یاد ہے 6 doors؟ فریحہ آپ کو یاد ہے؟ ڈورس کا کیا مطلب؟ 6 ابواب ثلاثی مجرد 6 doors تھے نا. ہم نے ذرا اپنا نصر ینصرو ڈور نمبر 1, پھر فتح یفتح ڈور نمبر 2, ضرب یضرب ہاں ڈور نمبر 3, سمع یسمع ڈور نمبر 4, حسب یحسب ڈور نمبر 5, اور کرم یکرم ڈور نمبر 6. ذہن میں ہے؟ جی یاد ہے, یاد ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں ہے؟ امبر آپ کے ذہن میں ہے؟ جی سر الحمدللہ. اور عمران بھائی؟ جی کچھ تو ہیں میرے ذہن میں. آپ کے ذہن میں بھی ہیں؟ اچھا. اور ہمارے پاس کون ہے؟ ارے مس انیقہ ہیں. جی مس انیقہ. مجھے ریویو کرنے کی ضرورت ہے سر, تھوڑا سا ڈسکنیکٹڈ. ٹھیک ہے اوکے, میں آپ کو جو ہے نا آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ اچھا آپ لوگ اس کو, بلکہ میں نے اس میں شاید لکھا ہوا بھی ہے نا, میں نے یہ
काउंटिंग, हाँ एक सेकेंड, बल्कि मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है ये मेरे ख्याल में, नहीं ये लेवल 2 का है ना, जी जी लेवल 2 का मैंने पढ़ाया हुआ है, इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों को अभी करवाता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें एक तो ये होता है कि सबसे पहले देखें, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब अरबी ज़बान के अंदर, या कोई भी आप ज़बान के अंदर देखें, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि हम पहले एक्स्ट्रा वर्ब्स को समझने के लिए मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, और से सुनिएगा। देखें जो 6 डोर्स हैं उनकी क्या हिकमत है, मुझे कोई बताएगा? जो हमने 6 डोर्स जो अरबी में किए हैं, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड रुके, कि अरबी में जो हमने 6 डोर्स किए हैं उन 6 डोर्स की क्या हिकमत है? जी मुझे कौन बताएगा कि 6 डोर्स की क्या हिकमत है? ये हमने अरबी ज़बान में जो 6 डोर्स रखे हैं, इसका क्या मतलब मकसद क्या है इसका? ये लेवल 2 का है, हाँ ये लेवल 2 है, लेवल 1 भी खोल लेते हैं हम भाई। ये लेवल 1 आ गया, इसके अंदर हमारे 6 डोर्स भी होंगे इंशाल्लाह। मुझे जल्दी से बताइए कि ये जो 6 डोर्स हम कहते हैं इनका मकसद क्या है अरबी में? आप लोग भूल गए, हमें याद करने की ज़रूरत है। इनका जो मकसद होता है वो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अरबी ज़बान के अंदर 95% वर्ब्स इन 6 में से किसी एक पैटर्न पे होते हैं, और उन पैटर्न्स को याद करना हमारे लिए इस तरह आसान है कि वर्ब जो ना वो उसका डोर गिवन होता है, और एक मरतबा जब हमें याद, मतलब हम जब हम पढ़ लिए रखें, ये 6 डोर्स आ गए पहले, ये देखें नसर यंसुरु, इसको हमने नून से डोनेट किया था, ठीक है। फतह यफ्तहु, यानी कि नसर यंसुरु इस डोर का मतलब ये है, अरबी ज़बान में बहुत सारे वर्ब ऐसे होंगे कि जिनके पास्ट में नसरा तीनों पे ज़बर होगा, और यंसुरु इस तरीके से पैटर्न ये होगा कि या के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर साकिन, सौद के ऊपर पेश और रॉ के ऊपर पेश, जिस तरह है, जिस तरीके से है। तो अरबी ज़बान में बहुत सारे वर्ब ऐसे आएंगे जो इस पैटर्न पे होंगे, जैसे कतबा यक्तुबु, कतला यक्तुलु, ठीक है ना, कसरा यकसुरु, तो यकसिरु वो सीन जेर से भी आता है। तो नसरा यंसुरु, कतबा यक्तुबु, और इस तरीके से कतमा यक्तुमु, बहुत सारे वर्ब हैं जो कि इस पैटर्न पर है। सिमिलरली फतह यफ्तहु, अब क्या हुआ, पास्ट में तो वैसे ही रहा कि फा के ऊपर भी ज़बर, ता के ऊपर भी ज़बर और हा के ऊपर भी ज़बर, लेकिन प्रेजेंट में आके वो यफ्तहु बन गया, थर्ड रेडिकल पे पेश जगह ज़बर आ गया। अब कुछ अरबी ज़बान में कुछ बहुत सारे वर्ब ऐसे होंगे जो कि फा पैटर्न पे होंगे। जब मैं आपसे कहूँगा ये डोर नंबर फा है, आप समझ जाइएगा डोर नंबर फा का मतलब क्या होगा। पास तो तीनों पे ज़बर है, फतहा, प्रेजेंट में थर्ड लेटर पे ज़बर आएगा, यफ्तहु, जैसे है ज़हबा यज़हबु, ठीक है ना, ज़हबा यज़हबु इज ऑन द पैटर्न ऑफ फतहा यफ्तहु, इज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फा। इसी तरीके से ज़रबा यज़रिबु, अब भी पास्ट तो सही रहा, तीनों पे ज़बर है, लेकिन थर्ड रेडिकल के नीचे ज़ेर आ गई, यज़रिबु बन गया, ठीक है ना। तो अब ये एक और फैमिली बन गई, ज़ौद वाली फैमिली। तो बहुत सारे अरबी ज़बान के अंदर जो पैटर्न पे आएंगे वो ज़ौद फैमिली से होंगे, जैसे जलसा या जलिसु। तो हमें कभी भी हम गलत नहीं होंगे, एक मरतबा हमें डोर पता लग जाए तो, ठीक है ना, और हमने इसीलिए वर्ब प्रैक्टिस की थी बहुत सारी। इसी तरीके से समीआ यस्माउ, अब देखें ये सीन, डोर नंबर सीन जो है, ये डोर नंबर सीन के पास में भी जेर आ गई सेकंड रेडिकल पे, समीआ बन गया, समा नहीं है, समीआ है, और प्रेजेंट में ज़बर है यस्माउ, तो हमने एक डोर बना दिया, फैमिली बन गई कि भाई ये सीन फैमिली है। मतलब कोई भी वर्ब जो सीन फैमिली के अंदर आएगा उसके पास्ट में सेकंड रेडिकल के नीचे जेर होगी, समीआ के पैटर्न पे, जैसे फहीमा, और यस्माउ प्रेजेंट में क्योंकि ये है तो बनेगा यफहमु, फहीमा यफहमु, अलीमा यअलमु, ठीक है ना। तो ये हो गया सीन, और हसीबा यहसीबु इसी तरीके से, और फिर करूमा यकरुमु हमारा डोर नंबर 6 हो गए। तो ये मैंने आपको बताया था 95% वर्ब्स अरबी ज़बान में इन्हीं 6 में से किसी एक पैटर्न पे होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने रिव्यू किया है, अब आप लोगों को रिव्यू हो गया, प्लीज मुझे ओके दें ताकि मैं आगे चलूं।
جی سر. الحمدللہ. جی عمران بھائی اوکے؟ جی ہو گیا ریویو, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, باقی سب کو بھی اوکے الحمدللہ؟ جی الحمدللہ. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, چلے صحیح ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں عربی زبان میں کیا ہے کہ اب آپ کو نا ورب کے اندر تھوڑی سی ٹرانزیشن چاہیے. آپ لوگ چاہ رہے ہیں ورب کو تھوڑا سا آگے بڑھانا. مثال کے طور پہ وہ بیٹھا, اس کو ہم کہتے ہیں ہی سیٹ انگلش میں. دا ورب از اوور, ٹھیک ہے نا, دا ورب از اوور, ہی سیٹ, دیٹس اٹ. اس کے اندر آپ کچھ اور لے کے نہیں آ سکتے. یو ڈونٹ نیڈ اینی آبجیکٹ ان دس ورب. آپ آبجیکٹ اپنے پاس سے لگا دے تو الگ ہے کہ بھئی ہی سیٹ آن دا چیئر, تو آن دا چیئر بیکمس دا آبجیکٹ. ایکچولی ورب اٹ سیلف از واز اوور وین وی سیٹ جلسا, ہی سیٹ. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ورب آگے کیسے بڑھے گا. ہی میڈ someone sit, he made someone sit, اس نے کسی کو بٹھایا. ایک ہے وہ بیٹھا, ایک ہے اس نے بٹھایا, دونوں میں فرق ہے نا. تو جو وربس آگے نہیں بڑھتے بلکہ وہ اپنے ڈوئر پہ ختم ہو جاتے ہیں, that is they do not need in themselves any object, they are in Arabic called فعل لازم, intransitive. ٹھیک ہے, یہ وہ ورب ہیں کہ جن کی مطلب جن کی ٹرانزیشن آگے نہیں ہوتی ہے, تو ان کو ہم کہتے ہیں فعل لازم. ایسے فعل جو کہ اپنے ڈوئر پہ اوور ہو جائیں, ختم ہو جائیں, جن کو آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو ہی سیٹ یہ ہے ورب کی کون سا فعل ہے, یہ فعل لازم ہے. ایسے ورب جو کہ آگے نہ بڑھیں, جن کی ٹرانزیشن ختم ہو جائے, وہ فعل لازم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, فعل لازم. اچھا, اس کے بعد یہ جو ہی میڈ سم ون سٹ ہے, اس نے کسی کو بٹھایا ہے. تو ایک سوال آتا ہے اردو میں, اگر آپ کو اس سوال کا جواب پاسبل ہو تو سمجھ جائیے گا کہ اٹ از اے ٹرانزیٹیو ورب. کون سا سوال ہے وہ سوال ہے کس کو. یہ چھوٹا سا سوال ہے, کس کو. اس کا جواب اگر میں کہوں ہی سیٹ, وہ بیٹھا, کس کو آپ کہیں گے تو اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. فعل لازم کے اندر فعل لازم اور فعل, اچھا دوسرا جو ہے نا یہ جو ہی میڈ سم ون سیٹ, اب اس نے بٹھایا کس کو. اب یہ جو کس کو ہے اس کا جواب پاسبل ہے, علی کو, محمد کو, اپنے بھائی کو, اپنی والدہ کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے نا جواب. when the answer is possible that means verb is in transition, that means verb can move forward. when the answer is not possible that means verb is over on the doer. when the verb is over on the doer that is فعل لازم. and when the verb needs object that is called فعل متعدی. فعل متعدی, ٹھیک ہے نا, فعل متعدی, فعل متعدی. ایک ہوتا ہے فعل لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی. فعل لازم کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انٹرانزیٹو, اور فعل متعدی کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیٹو. اس کی ٹرانزیشن پاسبل ہے, یہ فعل آگے بڑھ سکتا ہے. ٹرانزیٹو فعل متعدی, انٹرانزیٹو فعل لازم. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ وہ بیٹھا, اور جب بھی آئے گا نا
کس کو, جب آپ کہیں گے کس کو, کسی بھی ورب کے اینڈ میں آپ بولیے گا کس کو, تو اگر کس کو کا جواب پاسبل ہے دیٹ مینس دا ورب کین موو. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی, وہ بیٹھا اس نے بٹھایا, وہ نکلا اس نے نکالا, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ ہوتے ہیں ایک فعل لازم اور فعل متعدی کا. جب آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا پکا, آپ لوگ مجھے بتائیے فعل لازم اور فعل متعدی کچھ واضح ہوا. وہ فعل جس میں ورب ڈوور کے لیے کافی ہے اور آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ لازم ہوتا ہے, اور وہ ورب کے جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہے, جس کی ٹرانزیشن کی ضرورت ہے, اس کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, متعدی ہوتا ہے. اب تک کی بات آپ لوگوں کے اوپر واضح ہے؟ پلیز بتائیے گا. جی جی ٹھیک ہے, سب کو سمجھ آ گئی. کس کو کا نہیں بھی سمجھ آیا, کس کو کیا مطلب؟ کس کو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کس کو کا جواب پاسبل ہو, مثال کے طور پہ جلسہ, اگر آپ جلسہ کے اینڈ پہ سوال کریں کس کو, تو یہ جواب سوال ہی غلط ہے. جب آپ نے کہا جلسہ وہ بیٹھا, دیٹس اٹ, فنش. جب آپ کہیں گے اس نے بٹھایا, اب آپ اگر سوال کریں کس کو, تو جب آپ نے کہا کس کو, تو جواب پاسبل ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیے. جی پاسبل, پاسبل ہے. اب جب میں نے کہا وہ بیٹھا, اب جب آپ کہیں گے میں آپ سے سوال کروں, آپ نے مجھ سے کہا وہ بیٹھا, میں نے کہا کس کو, تو کوئی سوال ہوا, یہ سوال ہی غلط ہو گیا. کس کو نہیں, لیکن اس میں یہ تو ہے کس پر تو ہو سکتا ہے نا, کس پر تو ہو سکتا ہے لیکن کس کو پاسبل ہی نہیں ہے. کس کو پر. تو جب کس کو پاسبل نہیں ہو نا تو وہ فعل لازم ہے. ٹھیک ہے, اور جب کس کو پاسبل ہو تو وہ متعدی ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے ورب ٹرانزیٹو اور انٹرانزیٹو ہوتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھیں ایک ہے وہ بیٹھا, ایک ہے اس نے بٹھایا, اس کا مطلب اس نے کسی کو بٹھایا ہے. ایک ہے وہ نکلا اور ایک ہے اس نے نکالا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہوتے ہیں ایکسٹرا. اب جب اس طرح کے جب افعال آئیں گے نا کہ جن کے اندر آپ کو ایکسٹرا میننگ چاہیے ہوتی ہے, ایکسٹرا آپ کو نا مطلب زبان کے اندر آپ کو اور اپنے معنوں کے اندر ایمفیسس چاہیے ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کا ورب اور زیادہ ڈیپ میننگ میں آئے اور ورب آگے بڑھے, تو پھر آپ کو ایکسٹرا وربز میں جانا پڑتا ہے. انہیں ہم کہتے ہیں افعال مطلب ثلاثی مزید فیہ. اس کے اندر پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے, جیسے یہ آپ لوگوں کے جیسے یہ 6 پیٹرن ہے نا, یہ ہے ثلاثی مجرد ٹرائی لٹرل وربز ہیں یہ. ٹھیک ہے نا, وہ جو ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب اس میں ہمیں جب ایکسٹرا ورب میں جانا پڑے گا اور میننگ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے وہ میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں. اچھا دیکھیں, یہ ایک دن میں نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, یہ آہستہ آہستہ اس کے آپ عادی ہو جائیں گے. لیکن آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب بھی ہمیں میننگز کو, ورب کو آگے بڑھانا ہوگا تو ہمیں عربی زبان کے اندر ایکسٹرا ورب کے پیٹرن پہ جانا پڑے گا. آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ ایک تو وربز نارمل وربز ہوتے ہیں جو کہ 6 ڈورز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا, ہم ان 6 ڈورز کو پکا کر لیں تو نارمل ورب تو اسی پیٹرن پہ آئیں گے زیادہ تر. کبھی کبھار میننگ کو آگے بڑھانے کے لیے, میننگ کو اور ڈیپ کرنے کے لیے, اور زیادہ معنی ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے, اور ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے, ہمیں پھر ایکسٹرا ورب کے اندر جانا پڑتا ہے. جب ہم ایکسٹرا ورب میں جاتے ہیں تو ہماری میننگ اور ڈیپر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو ایکسٹرا وربز ہوتے ہیں, اب دیکھیں میں نے یہ بتایا بھائی فعل لازم ہے اور انٹرانزیٹو ہے اور پھر ٹرانزیٹو ورب ہے. فعل متعدی ہو گیا ہے نا, ہی میڈ سم ون سٹ, خرج یخرج ثلاثی مجرد ہے. اب دیکھیں خرج یخرج, ٹھیک ہے نا, ٹرائی لٹرل ورب کے اندر یہ تھا خرج یخرج. خرج وہ نکلتا, ہی لیفٹ وہ نکلا, یخرج ہی لیوز وہ نکلتا ہے. اب جب ہمیں چاہیے اس نے نکالا اور دوسرا وہ نکالتا ہے. اب جب اس نے نکالا, ظاہری بات ہے وہ خرج ہی رہنا چاہیے تھا, لیکن جب اس نے نکالا تو ورب آگے بڑھنا شروع ہو گیا. جب ورب آگے بڑھنا شروع ہوا تو ہمیں انہی کے اندر کچھ ایکسٹرا لیٹرز ایڈ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا, اسی ورب میں خرج یخرج کے اندر ہم کچھ ایکسٹرا لیٹرز ایڈ کریں گے اور وہ ایک پیٹرن بن جائے گا پھر. ٹھیک ہے نا, پاسٹ کا بھی اور پریزنٹ کا بھی. مثال کے طور پہ ان دس کیس
اور اس میں ہوگا یہی کہ جب آپ کو ایک مرتبہ پیٹرن ہو جائیں گے نا تو اس میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوگی نہیں. ایک مرتبہ صرف یہ پیٹرنس آ جائیں گے تو پھر آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ ورب کی اس کی جو میننگ ہے وہ ایکسٹرا آئے گی کیونکہ ہم ایکسٹرا ورب میں گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو خرج یخرج میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے پاسٹ میں الف بڑھا دیں تو یہ بن جائے گا اخرجا. اور اخرجا اور اس کے پریزنٹ میں ہم صرف وابلز چینج کر دیں, یخرجو. ٹھیک ہے نا, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں یہ آ گیا, یہ ہیں کچھ وربس. پہلا پیٹرن ہے اس کا افعل یفعلو. ٹھیک ہے, پہلا پیٹرن ہے, پیٹرن نمبر 1, اس ڈور کا نام ہے باب افعال. باب افعال اپنے پاسٹ میں افعلا کے پیٹرن پہ ہوتا ہے اور اپنے پریزنٹ میں یفعلو کے. جیسے کہ اخرجا اس نے نکالا, یخرجو وہ نکالتا ہے. اب جو ہماری جو کانجوگیشن چلے گی نا وہ اس پیٹرن پہ چلے گی. آپ دیکھیے گا کیسے, میں اخرجا لیتا ہوں پہلے, دیکھیں اخرجا اس نے نکالا, اخرجا ان دونوں نے نکالا, اخرجو ان سب نے نکالا. ٹھیک ہے, اخرجت اس لڑکی نے نکالا, اخرجتا ان دو لڑکیوں نے نکالا, اخرجنا ان سب خواتین نے نکالا, اخرجتا تم نے نکالا, اخرجتما تم دونوں نے نکالا, اخرجتم تم سب نے نکالا, اخرجتی تم ایک لڑکی نے نکالا, اخرجتما تم دونوں لڑکیوں نے نکالا, اخرجتن تم سب خواتین نے نکالا, اخرجتو میں نے نکالا, اخرجنا ہم نے نکالا. اسی طریقے سے ہوگا یخرجو, کیونکہ ڈور نمبر 1 کا نام ہے افعال آن دا پیٹرن, تو دیٹ از اخراج. افعال تو اس کا پاسٹ افعالہ کے پیٹرن پہ ہے اور پریزنٹ ہے یخرجو. تو یخرجو وہ نکالتا ہے, یخرجانی وہ دونوں نکالتے ہیں, یخرجونا وہ سب نکالتے ہیں, تخرجو وہ نکالتی ہے, تخرجانی وہ دونوں نکالتی ہیں, یخرجنا وہ سب نکالتی ہیں, تخرجو تم نکالتے ہو, تخرجانی تم دونوں نکالتے ہو, تخرجونا تم سب نکالتے ہو, تخرجینا تم نکالتی ہو, تخرجانی تم دونوں نکالتے ہو, تم دونوں نکالتی ہو, اور تخرجنا تم سب نکالتی ہو. اخرجو میں نکالتا ہوں, نخرجو ہم نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یخرج الحی من المیت, وہ نکالتا ہے, یخرجو وہ نکالتا ہے, الحی من المیت مردے سے زندہ, ویخرج المیت من الحی اور اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے یہ. تو پہلا پیٹرن اس کا کیا ہے, افعل یفعل افعال. ٹھیک ہے, بہت سارے پیٹرن پہ آئیں گے افعل یفعل افعال, جب ایسے ورب آئیں کہ جن کے اندر آپ کو ٹرانزیشن کی ضرورت ہوگی تو آپ پھر ان کو, اب جیسے نصر, نصر ینصرو, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے نصر ینصرو کا؟ مدد کرنا. اس نے مدد کی, نصر وہ مدد, ہی ہیلپڈ, اور ینصرو ہی ہیلپس. ٹھیک ہے, نصر ینصرو. تو انصر ینصرو, اگر میں اس پیٹرن پہ رکھ دوں گا اس کو, نصرہ کو, نصرہ اس نے مدد کی, انصرہ اس نے مدد کروائی, ینصرو وہ مدد کرواتا ہے. یعنی کہ اب دیکھیں اس کے اندر آبجیکٹ پاسبل ہو گیا, ورب کی میننگ آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے نا, جلسا یجلسو کا مطلب کیا ہوتا ہے, جلسا وہ بیٹھا, یجلسو وہ بیٹھتا ہے. میں اس کو افعال والے پیٹرن پہ لے آیا, وہ بن گیا اجلسا اور یجلسو. اجلسا, جلسا کا مطلب تھا وہ بیٹھا,
अजलसा उसने बिठाया, यजलिसु वो बैठता है, युजलिसु वो बिठाता है। तो अजलसा युजलिसु, ठीक है ना, इसीलिए हम कहते हैं उर्दू में इजलास। हमने भाई इजलास बुलाया है, इजलास मतलब बैठक। तो इफ़आल ऑन द पैटर्न ऑफ इफ़आल वो बनता है इजलास, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट पे आता हूँ। इसका जो नेक्स्ट है, ये तो मैंने एक मिसाल लिखी हुई है, याद रखिएगा ये एक मिसाल है। ये डोर असल में कौन सा है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे डोर ऊपर और नीचे है। ये तो हो गया, ये तो एग्जाम्पल है। असल में ये ऊपर वाला ये वर्ब है इफ़आल, पहला डोर नंबर 1, एक्स्ट्रा वर्ब का डोर नंबर 1 है इफ़आल। सेकंड वन इज तफ़ईल, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईल। देखें आप लोगों ने पढ़ा था अलीमा यालमु, मुझे बताइए अलीमा यालमु का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए, अलीमा यालमु का मतलब क्या? He knew, पढ़ा और he पढ़ाया। knew and he knows. हाँ, ही न्यू, अलीमा ही न्यू, और यालमु ही नोज वो जानता है, ठीक है ना। अब देखें आपने क्या करना है कि अलीमा उसने जाना, यालमु वो जानता है। आप इसको ले आइए इस पैटर्न के ऊपर, जो पैटर्न नंबर 2 है, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईल। क्या होगा? वो अलीमा से बन जाएगा अल्लमा युअल्लिमु तालीम। अल्लमा, फ़अला, अल्लमा, ठीक है ना, उसने सिखाया, युअल्लिमु वो सिखाता है, तालीम तालीम देना। तो सेकंड डोर का नाम हुआ तफ़ईल, ठीक है ना। द सेकंड डोर नेम ऑफ एक्स्ट्रा वर्ब इज तफ़ईल। तो फ़अला युफ़अइलु, अल्लमा युअल्लिमु, देखे ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा जिसने सिखाया, बिल कलमी कलम से, ठीक है ना, और वो सिखाता है, युअल्लिमु वो सिखाता है, तालीम, ठीक है ना। ये है एक्स्ट्रा वर्ब का डोर नंबर 2। इफ़आल उसका पास्ट ऐसा है, प्रेजेंट ऐसा है। इफ़आल का पैटर्न है अफ़अला पास्ट में, युफ़इलु प्रेजेंट में। तफ़ईल इसका पैटर्न है फ़अला युफ़अइलु, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है मुफ़ाअला, ये है डोर नंबर 3, मुफ़ाअला। इसका पैटर्न है फ़अला युफ़अइलु, ठीक है। इसका पैटर्न क्या है? फ़अला युफ़अइलु। क़ातला युक़ातिलु, देखिए क़तला उसने कत्ल किया, यक़्तुलु वो कत्ल करता है, ठीक है ना। नॉर्मल क़तला, नॉर्मल वर्ब में क्या था? क़तला उसने कत्ल किया, यक़्तुलु वो कत्ल करता है। यहाँ पे हो गया क़ातला वो लड़ाई करता है। इसका मतलब है इस पैटर्न पे जो भी लोग आते हैं ना, उसमें पार्टनरशिप होती है, उसमें एक आदमी नहीं कर सकता, 2-3 आदमी होते हैं। क़ातला युक़ातिलु मुक़ातला, क़ातला युक़ातिलु, तो क़ातला वो लड़ाई करता है किसी के साथ, यानी कि, और उसने लड़ाई की, क़ातला उसने क़िताल किया, लड़ाई की, युक़ातिलु वो क़िताल करता है, लड़ाई करता है। एक कत्ल के अंदर तो कत्ल, जब उसने कत्ल किया था तो वो तो एक ही फेल ख़त्म हो गया ना, यहाँ तो फेल ख़त्म नहीं हो रहा, यहाँ तो लड़ाई हो रही है। तो मुफ़ाअला के अंदर जो है ना वो कशमकश होगी, एक दूसरे के ऊपर विनिंग ओवर की, विन करने की कशमकश होती है, कोशिश होती है। आपने कुरान में पढ़ा होगा ख़ादअ युख़ादिउ, युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह और उसके रसूल, और अल्लाह को और ईमान वालों को। युख़ादिऊन, तो वो क्या है? एक्स्ट्रा वर्ब है, उसके अंदर पार्टनरशिप है, समझ लें एक से ज़्यादा लोग हैं। जब एक से ज़्यादा वर्ब के अंदर लोग हों तो वो इस पैटर्न में ज़्यादातर आता है, जिसमें कोई पार्टनरशिप वगैरह होती है, वो भी इसी वर्ब में आते हैं। फ़अला युफ़अइलु मुफ़ाअला, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पे
طعیمہ یطعمو، طعیمہ اس نے کھایا، یطعمو وہ کھاتا ہے، یا طعام یطعمو اس طرح ہے. اب اس میں ہم نے کیا کیا، ہم اس کو پہلے والے ڈور پہ لے آئے. اطعم یطعم، اطعم وہ کھلاتا ہے، سوری اطعم اس نے کھلایا، یطعم وہ کھلاتا ہے، اطعام کھلانا. اب اگر آپ اس پیٹرن کو دیکھیں اور اب آپ ذرا اس کو پڑھیے تو کیا ہوگا، والذی ہوا یطعمنی، یہ وہ ہے جو کھلاتا ہے مجھے، ویسقین اور پلاتا ہے مجھے، وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي وہ مجھے موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِينِ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَهْدِي وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا تَسْقِي. دیکھا اطعم یطعم سے تطعم بن گیا، تو یہ اطعم یطعم ایکسٹرا ورب ہے، کھلانا. ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے کھلانا. جو کھلانا ہے یہ ایکسٹرا ورب ہے، ٹھیک ہے نا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ کانسیپٹ ذہن میں آیا ہوگا. مجھے بتائیے. سر ایک کوشچن ہے، پلیز سر بتائیے. یہ جو پیٹرنز آپ نے بتائے ہیں یہ مضارع میں ہیں سارے، ہے نا؟ نہیں تو ان میں ماضی ماضی ہے نا، افعل ماضی ہے، یفعل مضارع ہے. میں نے آپ کو اسی لیے ترجمہ پڑھ کے سنایا تھا نا. دیکھیں افعل یہ پاسٹ ہے، اچھا یفعل یہ پریزنٹ ہے، فعل یہ پاسٹ ہے، یفعل پریزنٹ ہے، فاعل پاسٹ ہے، یفاعل پریزنٹ ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم صرف فی الحال 3 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ 3 کر رہے ہیں تاکہ پہلے آپ لوگ ذرا اس کو ذہن میں بٹھائیں، تھوڑا سا اس کا استعمال آئے اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. سوائے ان 3 کے ابھی ہم آگے نہیں کر رہے. ہم انشاءاللہ کورس کے اینڈ تک 5 اور کریں گے. ٹوٹل 8 ایکسٹرا وربس ہم کریں گے، تو وہ 8 ایکسٹرا ورب کرنے کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگ کبھی بھی جب اس طرح کی کوئی آئیں گے میننگ، تو آپ خود اندازہ کریے کہ آپ کی میننگز کتنی ڈیپ ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور آٹومیٹیکلی ان کے اندر ایمفیسس آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیں ایکسٹرا وربز عربی زبان کے اندر ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں میننگز آگے بڑھتی ہیں اور میننگ کے اندر ڈیپنس آتی ہے، گہرائی آتی ہے آہستہ آہستہ. ابھی تو یہ شروعات ہے، آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے واقعتاً بہت، اور خاص طور پہ قرآن مجید تو آپ کو بتایا نا یہ تو کتاب ہی معجزہ ہے، تو اس کے جو الفاظ ہیں نا وہ آپ کو پھر مزہ آئے گا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ لفظ یوز کیا ہے تو the meaning is so deeper. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی بہت ڈیپ میننگ ہے. وہ کیسے آئی ہے ڈیپ میننگ؟ وہ اس طرح سے آئی ہے کہ ایک نارمل ورب کا پیٹرن ہے، ایک ایکسٹرا ورب کا پیٹرن ہے. تو جو ایکسٹرا ورب کا پیٹرن ہے اس کی میننگز بھی ایکسٹرا آتی ہیں. یہ عربی زبان کی خاصیت ہے اور یہ اعجاز ہے، معجزہ ہے عربی زبان کا یہ، ٹھیک ہے نا. جی اب بتائیے اور کوئی سوال ہو؟ وقار بھائی، عمران بھائی، فریحہ اور مس فریحہ بشیر ہیں، اور اپنا علینا ہے. کسی کو بھی کوئی سوال ہو پلیز پوچھ سکتا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے پھر میں ازیوم یہ کروں گا کہ بھائی پریکٹس سے آئے گا انشاءاللہ. ہاں یہ پریکٹس سے آئے گا. لیکن آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھ میں آیا سب کو؟ جی عمران بھائی. جی سر. جی کانسیپٹ سمجھ میں آیا، جزاک اللہ. الحمدللہ. جی مس انیقہ ماشاءاللہ سمجھ آیا؟ جی تھوڑا سا سمجھ میں تو آ رہا ہے، اس الحمدللہ کو ریویو الحمدللہ. کرنا پڑے گا. جی 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 اس کو نا ڈھونڈنا پڑے گا قرآن میں. علینا آر یو ود اس؟ جی. الحمدللہ. تو ہم ابھی صرف 3 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. افعل یفعل افعال، فعل یفعل تفعیل، فاعل یفاعل مفاعلہ، ٹھیک ہے نا. یہ ہم اس کو 7th ڈور ہو جائے گا نا پھر؟ یہ ہماری ہیڈنگ ہی الگ ہے. ہماری ہیڈنگ ہوگی ایکسٹرا وربس پیٹرن، ٹھیک ہے نا. ہم یہاں پہ اپنی ہیڈنگ ہی الگ کر دیں گے. ہم یہاں پر اپنی ہیڈنگ الگ کر دیں گے. ہم کہیں گے بھائی یہ ایکسٹرا وربس کے پیٹرن ہے.
ٹھیک ہے نا. یہ ایکسٹرا وربس کے پیٹرن ہیں. آپ اس میں ایکسٹرا وربس کی ہیڈنگ دے دیں کہ ثلاثی مزید فیہ, اتفاق میں نے عربی میں دی ہوئی ہے. ثلاثی یعنی کہ ٹرائی لٹرل تو ہوتے ہیں لیکن مزید فیہ اس میں کچھ ایڈیشن کے ساتھ. جیسے یہاں پہ ہم نے الف ایڈ کیا ہے افعل, اور اس کے ہم نے ووولز کو چینج کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یفعلوا سے یفعلوا بن گیا. تو یہ پیٹرن بھی میں نے آپ کو بتاؤں نا کہ پریکٹس سے آٹومیٹیکلی آپ کو یاد ہو جائیں گے. آپ جو مین پیٹرن ہے نا, جو یہ والے جو 6 پیٹرن میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے ابھی, آپ ان پیٹرنز کو بہت پکا کر لیں پلیز. یہ والے ان پیٹرنز کو پلیز آپ بہت پکا کر لیں. جو 6 پیٹرن ہے نا, دیکھیں میں نے خلق یخلق کو لکھا ہوا ہے, از فرام دا ڈور فرام دا فیملی آف نصر ینصر. آپ ان کو بہت پکا کر لیں پہلے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں ہم نے آج ماشاءاللہ یہ پڑھ لیا ہے کتنا. پہلے ہم دیکھتے ہیں, ہم اس کو دوبارہ کل پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت زبردست چیپٹر ہے. کون ہے یہ؟ دعوت ابراہیم. اس سے پہلے ہم نے 8 پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. میں ایک کام یہ کروں گا, میں آپ کو 1 سے لے کے 8 تک کا ایک چھوٹا سا ووکیبلری کا ٹیسٹ دوں گا کل. آپ نے اس کو سالو کرنا ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو اس کی ووکیبلری پکی ہو جائے. 1 سے لے کر 8 تک جتنی بھی ووکیبلری ہے, افعال ہیں, ورب ہیں, آپ اس کو پکا کر لیں. میں آپ کو کل چھوٹا سا ایک ٹیسٹ دوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آپ نے مجھے آن لائن ہی کرنا ہوگا اور سبمٹ کرنا ہوگا انشاءاللہ, تاکہ یہ کہ آپ کی ووکیبلری ساری پکی ہو جائے گی. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صحیح ہے بھائی؟ سر ووکیبلری مطلب الفاظ معنی؟ الفاظ معنی, اس میں ورب بھی ہوگا, اس میں ناؤن بھی ہوگا. جی عمران بھائی. انشاءاللہ سر. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. اچھا تھا کہ آپ لوگ ذرا پکے ہو جائے نا. دیکھیں تھوڑا سا میں سینٹینسز کا نہیں لے رہا, ٹھیک ہے نا, سینٹینسز کا میں نہیں لے رہا. ایسے ہی پکے. آپ ٹیسٹ لیں گے تو ہم پکے ہوں گے, ورنہ وہی سینٹینسز کا لے لے رٹا اچھا لگا ہوا ہے. یہ تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو سینٹینسز کا لیکن میں لوں گا, وہ بعد میں لوں گا. پہلے ووکیبلری پکی کر لیں. مجھے پتا ہے آپ لوگ سینٹینس بہت آرام سے سیاق و زبان سے پکڑ لیں گے سب ماشاءاللہ, لیکن ورڈ میننگ میں جو نا وہ شاید ہوگا تھوڑا سا آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے. جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. ٹھیک ہے, آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.